السلام علیکم، نظر چوہان آج کے ویلاگ کے ساتھ حاضر۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا نیو یارک ٹائمز، جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ میں صبح ضرور دیکھتا ہوں، یہ ڈیموکریٹس کا، لبرلز کا اور پیڈ پیپر ہے، پیسے ملتے ہیں ان کو۔ تو میں دیکھ رہا تھا اب یہ اسرائیلی بدماشی کو کور اپ کرنے کے لیے اسے کیسے کر رہے ہیں۔ آج کے آرٹیکل کی جو اسرائیل پہ اور ان پہ حالیہ معاملات پر نیو یارک ٹائمز نے لکھا ہے، بہت اچھا ہے، ویسے ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس میں انہوں نے پیلسٹینینز کا کیس بھی بتایا ہے، اسرائیل کا کیس بھی بتایا ہے، اور بہت اچھا جس چیز پہ دا سینٹرل پوائنٹ انالیسس کیا ہے وہ یہ ہے کہ دونوں طرف کے جو لیڈران ہیں، حکمران ہیں، ون وہ پیس نہیں چاہتے، ٹو وہ ایک دوسرے کو ملیا میٹ کرنے کے چکر میں ہیں، پیسفل کو ایگزسٹنس کے حامی نہیں ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے اس آرٹیکل کے مطابق 40 کی دہائی میں بڑا سٹریس کیا گیا تھا پیلسٹینینز کو، عربز کو، ٹو اسٹیٹ کے فلسفے پہ، لیکن وہ نہیں مانے تو پھر بائی فورس یہ کرنا پڑا۔ اور وہی جو میں نے کہا تھا، نیو یارک ٹائمز نے اس کیمپ ڈیوڈ کا، احد بیراق کا بھی کوٹ کیا ہوا ہے کہ 20 سال پہلے بھی ٹو اسٹیٹ کا جو فلسفہ تھا اس کو پروموٹ کرنے کے لیے کوشش کی گئی تھی، بٹ پیلسٹینینز واکڈ آؤٹ۔ میں سمجھتا ہوں وہ لاسٹ چانس تھا، اور 2014 کے بعد جب سے ایران بیکڈ حماس نے طاقت کے زور پہ، بدماشی کے زور پہ کرنے کی کوشش کی ہے، معاملات اور خراب ہو گئے ہیں۔ یہ مجھے بالکل اسی طرح کے معاملات ہیں، مجھے یاد آتا ہے کہ جب وہ ایک طیارہ اغوا ہوا تھا کابل میں، تو سائیکل پہ راکٹ لانچر لیے پھر رہے تھے طالبان، اور اسی طرح طالبان جو ہیں اب انہوں نے 9/11 کے بعد کہا جی کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، وہ بیچاروں کے بوٹ کدھر، جرابیں کدھر، کپڑے کدھر۔ یہ جب آپ وار فیئر میں اترتے ہیں نا، پھر اب آپ دیکھیں کہ کتنے میزل انہوں نے داغ دیے، لیکن اسرائیل کا کہا جاتا ہے کہ ایک سٹیل ڈوم، آئرن ڈوم میں کورڈ ہے، وہ افیکٹ ہی نہیں ہوتا اس کا، ٹھیک ہے نا جی۔ ملا کیا؟ آپ بچوں کو، سب کو ذلیل و خوار اپنی ذاتی انا کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر پیسفل کو ایگزسٹنس ہو جاتی دونوں اسٹیٹس میں تو کیا اچھا ہوتا۔ اب آپ دیکھیں بائیڈن ادھر ہے، میں اس ویلاگ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ بنیادی طور پر بائیڈن پرو یہودی ہے، پرو صہیونی ہے جو یہ بدماشی کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ بائیڈن جب فرسٹ ٹائم 70s میں سینیٹر بنا تو اس کو آشیرواد گولڈا میئر کی تھی، وہ گولڈا میئر کو اپنا ہیرو مانتا ہے، جو بدماشی میں جس کا کوئی ثانی نہیں رہا، چوتھی غالباً وہ وزیر اعظم تھی اسرائیل کی، 69 سے 74 تک وہ وزیر اعظم رہی، تو وہ بلکہ کیو میں پیدا ہوئی تھی اور اس کی فیملی ادھر امریکہ شفٹ ہو گئی تھی، تو وسکونسن میں زیادہ دیر وہ رہے۔ 1920 میں دوبارہ وہ فلسطین گئی تھی، ان فیملی جب اس کی شادی ہوئی ہے، اور وہ سارا امریکن جو ادھر کنٹرول ہے جیوز کا نہیں، اس رجیم کا جو کنٹرول کر رہی ہے، جن کے لیے ان چند لوگوں کا، بیسیکلی اسرائیل پولیس مین ہے امریکہ کا، جیسے کہ پہلے پاکستان ادھر ایشیا میں تھا، اب انڈیا پولیس مین ہے امریکہ کا ایشیا میں، ٹھیک ہے جی۔ یہ کلیئر ہونا چاہیے، پاکستان کیونکہ ہر طرف چلتا تھا، ٹھیک ہے نا جی، تو پاکستان ڈسکارڈ ہو گیا ہوا ہے۔ آج وہ مائیکل کرکمین کا میں پڑھ رہا تھا کہ سب سے زیادہ جو ڈپلومیٹ ٹریول کر رہا ہے اس کو پیس لانے کے لیے، وہ شاہ محمود قریشی ہے، پاکستانی فورن منسٹر، اور وہ تو 4 ملکوں میں ایک دن میں پھر رہا ہے، اور ابھی امریکہ آ رہا ہے UN کے سیشن کے لیے، تو ظاہری بات ہے پھرنا ہی۔ اب ساروں نے اپنی اپنی ڈیڈ انچ کی مسجد بنائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، ڈیڈ اینٹ کی مسجد بنانے والے اب اسی طرح بھگتیں گے۔ سارے سپلٹ ہیں، پوری مسلم بلاک سپلٹ ہے انٹو دیئر رولرز ویسٹڈ انٹرسٹ، اور ان لوگوں کے اپنے انٹرسٹ بھی، ٹھیک ہے نا جی۔ مطلب آج میں جاوید ہاشمی کی ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا، وہ کہتا تھا کہ جی
وہ جو تخت اچھالے جائیں گے، تاج اچھالے جائیں گے، ٹھیک ہے جی، ہر تاج اچھالا جائے گا لکھ کے کر رہا تھا۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ فیض صاحب کو کوٹ کر رہا ہے، ہم بھی دیکھیں گے، ان کی بڑی مشہور جون سی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ انقلابی نظم، اور یہ ان کو کوٹ کر رہا ہے وہ بندہ جو جب فیض صاحب کو ضیاء نے جیل میں ڈالا ہوا تھا، جس نے یہ لکھا، ٹھیک ہے نا جی، تو یہ اس کی گود میں بیٹھا آلوؤں کے ٹھیکوں سے پیسے کما رہا تھا، ٹھیک ہے جی۔ پھر جو جنرل ضیاء کی فوج کی کوکھ سے پیدا ہوا نواز شریف، یہ اس کو جپے ڈال رہا تھا ابھی بھی، ٹھیک ہے نا جی، اور اب یہ پراپرٹیاں گئی ہیں تو جی یہ جو کہ تمہارا کیا پراپرٹیوں سے تعلق، ٹھیک ہے، حرام کے پیسے کی بنی تھی وہ حرام اسی طرح چلی گئی۔ اللہ تعالیٰ کا قدرت کا ایک نظام ہے جو نیتوں پہ بیسڈ ہے۔ آج مجھے کوئی کہہ رہا تھا کہ آسمان شرازی کا نظر صاحب اتنا نالج نہیں ہے جتنا آپ کا، میں نے کہا نہیں، نالج کی بات نہیں ہے، نیت کی بات ہے۔ غالباً میری نیت تو اس سے بہت اچھی ہے، میں پلین پازیٹیوٹی پہ بلیو کرتا ہوں وداؤٹ ٹیکنگ اینی سائڈس۔ میں ویلاگس میں اپنے چیلنج کرتا ہوں، مجھے اگر کوئی بتا دے کہ میں کسی کی سائڈ لے رہا ہوں، ایبسلوٹلی ناٹ، کوئی بنتا ہی نہیں۔ آپ ہر ایک کے اندر خدا بس رہا ہے، ہر ایک یونیک بینگ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ کلٹ انفلوئنس سائڈ لینا تب کرتے ہیں جب آپ مدہ پرستی کے دولت، شہرت اور طاقت کے شوق میں پڑ جاتے ہیں، پھر آپ کو لامحالہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ مقابلہ فلسطین اور ان کا دولت، طاقت اور شہرت کا مقابلہ ہے، تو لامحالہ یہی ہونا ہے۔ بچوں کی جانیں تو بھئی بابا ہر جگہ ضائع ہو رہی ہیں، وہ تو کشمیر میں بھی ضائع ہو رہی ہیں، وہ تو جناب صاحب یوگیر میں بھی ہو رہا ہے، ہر جگہ یہ سیاپا تو پڑا ہوا ہے، پلیئرز ہیں جو یہ کرتے پھر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ٹرمپ، میں بہت بڑا مداح، میں پھر کہوں گا کہ آئزن ہاور نے کہا تھا کہ یہ فرسٹ ٹائم ٹرم ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس یوز کی تھی آئزن ہاور نے، اس بیچارے کی وہ ٹرم ہی ختم کر دی، ویسے ہی وہ ٹرم کا رواج 3 سال یا انڈیفینٹ ختم کر دیا گیا۔ جے ایف کے کو پھر مارا گیا، ٹھیک ہے جی، جے ایف کے بعد اب ٹرمپ آیا تھا who spoke the truth, who called spade a spade، اور جیروسلم میں یو ایس کیپٹل بنانے کا، ایمبیسی بنانے کا تو بہت پہلے کا، اس غریب کا تو ہاتھ ہی نہیں تھا، اس نے تو پٹا ڈال کے ان یہودیوں کو رکھا ہوا تھا جناب صاحب، یہ حکمرانوں کو۔ بلکہ مجھے یاد ہے فرسٹ 6 months میں اس نے کہا تھا کہ اسرائیل کو بدماشی نہیں کرنے دی جائے گی، اور اب یہ حماس اور اسرائیل گورنمنٹ کا جو کانفلکٹ بڑا شدت اختیار کر رہا تھا، مجھے یاد ہے اس نے پھر کہا کہ نیگوشیشنز کی جائیں، ٹھیک ہے نا۔ اصل میں پرو اسرائیلی گورنمنٹ بائیڈن ہے، جو بائیڈن ہے۔ آپ دیکھیں قدرت نے کتنا اسے ننگا کر دیا، ٹھیک ہے نا جی، $175 ملین کی اسلحے کے لیے ایڈ دی ہے۔ شکر کریں کہ یو ایس میں فنڈامنٹلز بہت اچھے ہیں، ایز ٹو برین، ایز ٹو اکانومی، ایز ٹو سکلز، ایز ٹو اوور آل جیوگرافی اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی دی، اسکوپ بہت اچھا دیا کہ جو 1-2% اسٹیبلشمنٹ اور عمرہ ہے، بدماشیہ ہے، وہ اپنی یہ کمائی کے لیے اسلحہ بیچیں، ڈرگز بیچیں، تو باقی لوگ بھی فرسٹ کلاس رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان وغیرہ ملکوں میں اور انڈیا میں انفارچونیٹلی یہ ہے کہ وہ بدماشیاں ان باقیوں کو ایکسپلائٹ کر کے زندہ رہ رہی ہے۔ چائنا میں اگین پاپولیشن کمیونسٹ پارٹی نے لوگوں کو بیسک ان کے رائٹ، سہولیات، سکلز دی ہیں، اس لیے چائنا اور امریکہ تو پریزنٹ سروائیو کر سکتے ہیں، یورپین کنٹریز شیئر بیکاز آف دیئر ڈیولپڈ اسٹیٹس، رشیا ٹو بیکاز آف دیئر ڈیولپڈ اسٹیٹس۔ باقی یہ پاکستان، انڈیا، یہ بنگلہ دیش، اس طرح کے ملکوں کا گزارا بہت مشکل ہے جہاں ایکسپلائٹیشن، مسلم کنٹریز میں بھی ایکسپلائٹیشن چل رہی ہے۔ تو ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں، دونوں طرف سے یہ اس لڑائی میں حکمرانوں کی بدماشیاں ہیں۔ آپ کو میں نے کل بتایا تھا راشدہ طلیب کیوں خاموش ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے لیے ایک چوائس تو یہ ہے she should resign from the Congress. She moved here اور امریکن سٹیزن بن گئی ہے،
اور نو امریکہ از سپورٹنگ، اس کے ڈیموکریٹ سپورٹ کر رہے ہیں. 60% آف ڈیموکریٹس اپوز اسرائیلی ایکشنز اگینسٹ پیلسٹین. ٹھیک ہے نا جی، اب ڈیموکریٹس کی گورنمنٹ ہے، کریں بھگتے. ٹرمپ تو کچھ نہیں نا اب کہہ رہا ہے، اب بھی ٹرمپ کے گلے ڈالی جا رہے ہیں کہ یہ گن ٹرمپ ڈال کے گیا تھا. کمال ہے یار. تو ان چیزوں کو پراپر پرسپیکٹو میں دیکھیں، نیتوں کے حساب سے دیکھیں اور قدرت کے کرما کے حساب سے ان چیزوں کو پرکھیں. اپنا بہت خیال رکھیں. کل تک کے لیے اجازت. اللہ